بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. توحید کے دلائل ہیں اس صورت میں زیادہ تر، تو حضرت کو تسلی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور کتاب تورات کے لفظ اور معنی کو جانتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، یہ مبتدا ہو گیا آتیناہم الکتاب. یعرفون محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یعرفون القرآن، آپ کو جانتے ہیں اس طرح معرفتاً کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. آدمی کو اپنے بچے میں شک شبہ ہوتا نہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بچوں میں پھر بھی شک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچہ نسبت ہماری طرف ہو لیکن وہ بچہ ہمارا نہ ہو، حقیقت میں کسی اور کا نطفہ ہو، لیکن محمد رسول اللہ کی نبوت میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یعرفون محمد کما یعرفون ابناہم، ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے اس طرف ہے کہ نعرف و ابناءنا، اپنے بچوں کو جانتے ہیں، کما نعرف و محمدن، اپنے بچوں کو اس طرح جانتے ہیں کہ کما نعرف و ابناءنا، نہیں، نعرف و ابناءنا کما نعرف و محمدن، اپنے بچوں کو اس طرح جانتے ہیں جیسے محمد کو جانتے ہیں. تو کاف کو کاف تشبیہ کو داخل کریں گے محمد رسول اللہ کی معرفت پر، آپ کی معرفت زیادہ مضبوط ہے. الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا، اپنی ذات کا نقصان کیا شرک کر کے، یہ موصول صلہ مبتدا، فهم لا یؤمنون، یہ لا یؤمنون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وبما انزل الیہ، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد یہ ایک عجیب انداز میں بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ پر، دو باتوں میں سے ایک ہے، اگر میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں، الیاذ باللہ نبوت کا جھوٹی دعویٰ کر رہا ہوں، تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں. اور اگر یہ ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ نبی پر حق ہے، کتاب پر حق ہے، پھر بھی آپ تکذیب کرتے ہیں، تو پھر آپ بڑے ظالم ہیں. دونوں میں سے ایک ہے اور وہ متعین ہے کہ آپ سب سے بڑے ظالم ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، نبوت کا جھوٹی دعویٰ کرے. اور من أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور من أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کی تکذیب کرے. یا مکذبین جھوٹے ہیں یا جھوٹ بولنے والا ہے، الیاذ باللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، دونوں میں سے کہ وہ آپ ہی ہے، یہ سمجھتے بھی ہے لیکن پھر بھی ترکیب بالکل آسان ہے. من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم من مبتدا بنے گا، اظلم ممن افترا، اظلم اس میں تفصیل ہے، اور افطرا علی اللہ کذبا او کذب بآیت اس پر عطف ہے. یہ موصول سے جار مجرور متعلق ہوں گے اظلم کے ساتھ. انہ ضمیر شان ہے، انہ لا یفلح الظالمون اليوم، قیامت کے دن آج ظالم کسی طرح ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، سرے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. انہ شان یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظالمین یہود کبھی وہ کامیاب نہیں ہوں گی. یہاں آپ نکالیں گے انہ لا یفلح الظالمون اليوم، آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں ظالموں کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور اسی الیوم پر اس کا عطف ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو جمع کر دیں گے. ثم نقول، پھر کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکین سے کہیں گے کہ این شرکاءکم، تمہارے شرکا کہاں ہے، تمہارے معبود جن کو تم نے میرے شریک ٹھہرا دیا. این خبر مقدم بنے گا، ثابت کائن شرکاءکم ہوتا. ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاءکم الذین کنتم تزعمونهم انہم شرکاء للہ، جن کے بارے میں آپ کا گمان یہ تھا کہ وہ اللہ کی شریک ہے. الذین کنتم تزعمونهم، یہ صفت بنے گا شرکا. ثم لم تکن فتنتهم،
الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا کوئی جواب بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا، ہمارے رب کی قسم ہے، واللہ ربنا، ربنا صفت ہے لفظ اللہ کے لیے یا بدلت فی بیان ہے، اور یہ جار مجرور اقسم کے ساتھ، اور جواب قسم ہے ما كنا مشرکین۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کا کوئی عذر نہیں ہوگا یا ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب جواب کو اور عذر کو فتنے سے تعبیر کیا، جیسے کہ آپ کسی کے ساتھ دوستی رکھیں، دنیا میں آپ کسی کے ساتھ دوستی رکھیں اور وہ دوستی میں جا کر کے آپ کو بے کس بے سہارا چھوڑ دے، چند دن دوستی کر کے آپ سے مفادات حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ کو چھوڑ دے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یار اس سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ بندہ فتنے میں پڑا، آپ نے محبت کی اور آپ نے اس کو اپنا محبوب سمجھا، اس کی محبت میں آپ گرفتار بھی ہو گئے، لیکن اس نے آپ کو چھوڑ دیا، تو سب کہتے کہ رجل مفتون، یہ فتنہ زدہ آدمی ہے، یہ فتنے میں پڑ گیا، سمجھے، بڑی آزمائش، بڑا فتنہ۔ تو یار جب کسی کو بے یار و مددگار چھوڑے، بولو یار جب کسی کو بے یار و مددگار چھوڑے تو عرب لوگ اور ہم سب لوگ اس کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں، یہ قیامت کے دن یتبرؤون منہم، سمجھے، یہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یہ پیر اور یہ بزرگ جن کو یہ پوجتے ہیں، قیامت کے دن یہ ان سے تبرؤ اور بیزاری کریں گے۔ تو بات تو ہوئی ہے کہ ان کے لیے پکارنے والوں کے لیے بڑا فتنہ ہو گیا۔ ثم لم تکن فتنتم، اس وجہ سے ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا، فتنے سے اس کو تعبیر کر دیا۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہیں گے واللہ ربنا، پروردگار ہمارے، ما كنا مشرکین، ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے، سمجھے، یہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ اور دوسری جگہ پر آ گیا ولا یکتمون، یہاں انہوں نے چھپایا اللہ سے چھپانے کی کوشش کی۔ دوسری جگہ آپ کے سامنے 5ویں پارے میں گزرا ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ تو یہ آیات مختلف آیات، اور ہر ایک کا معنی محمولۃ علی اوقات اوقات مختلفوں پر۔ کوشش تو یہ کریں گے کسی موقع پر، لیکن اللہ پاک دودھ کے دودھ کو پانی کرے گا، سب کچھ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے انہوں نے اپنی ذات پر جھوٹ بولا، انہوں نے کہا ما کنا مشرکین، یہی تو جھوٹ ہے، قسم اٹھایا انہوں نے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے جھوٹ بولا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور غائب ہو گیا ان سے، ضائع ہو گیا اور غائب ہو گیا ما کانوا یفترونہ، وہ جھوٹ جو بولا کرتے تھے دنیا میں، وہ جھوٹ آئی، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے مقصد بنانے والے، آج وہ سارا غائب ہو گیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اگر ما موصول لے لیں گے تو ہوگا وضل عنہم مفتریاتہم، ان کے جھوٹ، یہ خود مفتری ہے، اور جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ مفتریات ہیں ان کے، وضل عنہم مفتریاتہم۔ اور اگر ما مصدری لیں گے تو وضل عنہم افتراؤہم، اور ان کا افتراء ان سے غائب ہو جائے گا، آپ کی مرضی ہے جی۔ انہیں مشرکین کے بتاتے ہیں ان کی اقسام کو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ان میں سے اس قسم کے ہیں کہ صرف کان لگا کر کے آپ کی بات کو سنتا ہے، یستمع الیک، آپ کی بات کان لگا کر کے سنتا ہے، لیکن دل تک اپنی بات کو پہنچاتا نہیں ہے کہ محمد کی بات میرے دل میں پہنچ جائے۔ یہ ابو سفیان ان دنوں میں تھے جبکہ مومن نہیں ہوا تھا۔ وَمِنْهُمْ خبر مقدم مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف کان لگاتا ہے اور وجعلنا، باقی دل تک بات کو جانے نہیں دیتا۔ اللہ خود بتاتے قصور ان کا اپنا ہے، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ان کے دلوں پر ہم نے پردہ رکھا ہے، ان کے دلوں پہ پردہ رکھا ہے، اب بات، آپ کی بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی، پردہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے رکھ دیا۔ کراہیت ان یفقہوا القرآن یا ان یفقہوا قولک، کہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں، اس کے دروازے بند کرنے کے لیے ہم نے پردہ رکھا ہے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، پردے، ان یفقہوا، کراہیت ان یفقہوا، کہ یہ اس بات کو سمجھے۔ وجعلنا فی آذانہم وقرا، اور ان کے اللہ کا والا کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دی ہے، ثقل اور بوجھ ڈالا ہے، کان ان کے بند کر دیے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ،
اور اگر یہ دیکھ لیں ان یروا کل آیت، ہر قسم کا معجزہ یا ایک ایک کر کے ایک معجزہ دیکھیں، یہ کل افرادی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ایک معجزہ الگ الگ کر کے اگر دیکھ لیں تب بھی لا یؤمنوا بالآیات، ان آیات پر، ان معجزات پر ان کا ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں لیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، حتیٰ ابتدائی کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ابتدائی کہہ کر کے چھوڑو گے۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے توحید کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ حضور جب آپ کے پاس بحث کرتے ہوئے آتے ہیں، یجادلونک یہ حال بنے گا، اللہ کو بھلا کریے کہ جاؤ کی ضمیر واو سے، حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، آپ سے بحث کرتے ہوئے آ جاتے ہیں تو یہ ہو گیا شرط پورا۔ یقول الذین کفروا، تو پھر یہ کافر کہتے ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن مگر الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے، اللہ کو بھلا کرے، افسانے ہیں۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اسطورہ اساطیر، اضحوک اضاحیک، وجوب اعاجیب، اخدود اخادید، سمجھے یہ آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کے پاس بحث کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، جب آپ کے پاس بحث کرتے ہوئے یقول الذین کفروا، تو یہ کافر کہتے ہیں، یہ جواب ہے اذا کا۔ کافر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قرآن میں جہاں پر بھی ان ھذا الا اساطیر الاولین آیا، اس کا قائل اللہ کا بھلا کرے نضر ابن الحارث ہے۔ مفسرین قاعدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کل ما ورد فی القرآن من قولہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا الا اساطیر الاولین جب بھی آیا ہے تو اس کا قائل اللہ کا بھلا کریں یہ نضر بن الحارث۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقُرْآنِ، یہ قرآن سے روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ اور خود اس سے رک بھی جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقُرْآنِ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ اور خود دور ہو جاتے ہیں۔ نَأَ يَنَا کا معنی ایک سائڈ اور دور ہو جانا، اور اس طرح قرآن سے دور رہتے ہوئے لا یہلکون ان نافی ہے، لا یہلکون احدا، یہ کسی اور کو ہلاک ضائع نہیں کرتے، الا انفسهم مگر اپنا نقصان کرتے، اپنے آپ کو ہلاک کرتے۔ وما یشعرون اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، وما یشعرون یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ان البعد من القرآن، قرآن کا جو بعد ہے قرآن اور حدیث سے اور نبی سے دور رہنا، اس کا وبال ان پر آئے گا، ان کی گرفت ہوگی۔ یہ لا علمی میں کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا تقریر جب کرتے ہیں، مولوی صاحب جب تقریر کر کے کہتا ہے کہ جان دیں گے توحید کے لیے، جان دیں گے رسالت کے لیے، جان دیں گے قرآن کے لیے، شرک پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو مولوی صاحب تو تقریر کر رہا تھا، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی باہر اس نے گائے ذبح کی اور ایک بڑی تلوار اس گائے کے خون میں لگایا۔ ادھر مولوی صاحب کی تقریر چل رہی تھی کہ توحید کے لیے جان دیں گے، شرک پہ پیشاب کریں گے، شرک پہ لعنت کریں گے، اس نے تلوار کو لگایا، خون میں لت پت کر دیا، مسجد میں داخل ہو گیا، کہتے کون سا ماں کا لال ہے جو یہ کہتے کہ توحید 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 توحید، ہمارے بتوں کے اور ہمارے پیروں کی مخالفت کرتا ہے، کون ہے؟ سمجھے کون ہے؟ مقتدیوں نے کہا خدا کی قسم ہم اس کے قائل نہیں، یہ خود کہتا۔ مقتدیوں نے فوراً جب تلوار دیکھی کہ یہ کوئی پاگل ہوگا، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم اس کے قائل نہیں، یہ خود ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ مولوی صاحب کی طرف متوجہ، مولوی نے کہا ان کا دماغ خراب، میں مسلمان ہی نہیں، میں سکھ ہوں۔ بولو مولوی صاحب نے کیا کہا؟ یہ کیسے مجھ پر الزام لگاتے ہیں؟ میں اچانک ان کی مسجد میں ایسے آیا ہوں، میں مسلمان ہی نہیں ہوں، یہ بات تو مسلمان لوگ کرتے، میں سکھ ہوں۔ تو گفتن آسان است کردن مشکل است۔ تو اب فرمایا کہ یہ عذاب، ان کو پتہ ہے کہ جہنم کی عذاب آگے ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ عذاب لے کر کے آ جاؤ، عذاب کچھ بھی۔ اگر آپ ان کی اس حالت کو دیکھو، جب جہنم کی عذاب کو دیکھیں گے، پھر اس وقت تمنا کریں گے اے کاش ہمیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے، ہم واپس جا کر کے ایمان لائیں گے۔ ولو ترى اے مخاطب، آپ نے مختصر معنی میں پڑھا ہے، کوئی بھی مخاطب ہو، ولو ترى اے مخاطب، اگر آپ دیکھ لیں، فرض کر لو اذ وقفوا علی النار، جب جہنم آگ پہ ان کو ٹھہرایا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا جہنم کیا، فقالو کہیں گے یا لیتنا نرد،
کاش کہ ہم دنیا کی طرف ہمیں واپس لوٹائے جائیں۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے پروردگار کی آیت کی تکذیب نہیں کریں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یا آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیت حرف مشبہ بالفعل پر، اس لیے یہ یا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ صرف تنبیہ کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ترکیب نہیں ہوگی۔ اور لیتا اللہ آپ کا بھلا کرے، لیتا جو ہوگا وہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور نا ضمیر اس کا اسم ہے۔ نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، یہ ان کے لیے خبر بنے گی۔ لیکن تمنا کے بعد چونکہ آگے ان مقدر ہے یہاں پر ولا نکذب، یہ مصدر متصید کہتے ہیں، اب یہ ہوگا یا لیت لنا فلیکن منک الرد ولیکن منا عدم التکذیب، اے کاش فلیکن منک الرد الی الدنیا، اے اللہ آپ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا لیں، ولیکن منا عدم التکذیب، اور ہم تکذیب نہیں کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اور ہم یہ کہ ایمان والے، نکون من المؤمنین بالتوحید، توحید پر ایمان ہمارا ہو۔ اللہ فرماتے بل بدا لهم ما كانوا يخفونه من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا، بدا یبدو کے معنی میں ہے، بلکہ مستقبل کے ہے، بل بدا لهم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے سامنے، ما وہ نفاق كانوا يخفونه من قبل، اس سے پہلے اپنے سینوں میں چھپاتے تھے، منافقتیں اور گندیں کا اس کی نحوست ظاہر ہو جائے گی۔ اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم جا کر کے وہاں پر صوفی بنیں گے، ایمان لائیں گے، دنیا کا دوبارہ چانس ہمیں دے دو کہ ہم دنیا چلے جائیں، اللہ فرماتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ لو ردو، فرض کر لو کہ لو ردو الی الدنیا، دنیا کی طرف اگر ان کو لوٹایا جائے تو لعادو لما نہو عنہ، لعادو یہ واپس لوٹیں گے لما الی ما، اس کفر کی طرف کہ نہو عنہ جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا، یہ واپس اس شرک کی طرف اور کفر کی طرف جائیں گے۔ سمجھے میں نہ؟ دیکھیے مشرک کو اور کافر کو عمر کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 90 سال، 100 سال، کسی کو اب 100 سال ایک آدمی نے شرک کیا اور وہ اربوں خربوں سال جہنم میں رہے گا، تو آپ کے بھی ذہن میں آئے گا، میرے بھی ذہن میں آئے گا کہ یہ کیا ہے، 100 سال شرک کرنے پر زندگی ابد الآباد، چونکہ جہنم ختم نہیں ہوگا، ابد الآباد یہ ہمیشہ اربوں خربوں سال یہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک آدمی برائی کرے 100 سال کی یا 50 سال کی، اور آپ اس کو یہ کہ ابد الآباد اس کو سزا دے دیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اس عقل مندی کو اپنے پاس رکھیں، اللہ کو مشورہ نہ دیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، مشرک کو جو اتنی سزا جو اس کو ملتی ہے نظراً الی عقیدتہ الابدیہ، اس کی ابدی عقیدے کے پیش نظر، معنی کیا ہے؟ اللہ خود بتاتے کہ فرض کر لو کہ اگر اس جہنم سے نکال کر کے اس کو واپس بھیج دوں تو تب بھی اس کو چاہے اربوں سال زندگی مل جائے تب بھی یہ کفر پر رہے گا، ضدی ایسے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الدُّنْيَا، اب یہ تو یہ فریاد تو کر رہے ہیں، لو ردو إِلَى الدُّنْيَا، اگر دنیا کی طرف ان کو لوٹائے جائے تو یہ ایمان نہیں لیں گے، لعادو بلکہ واپس جائیں گے الی ما، لما کا معنی الی ما، اس کفر کی طرف کہ نہو عنہ جس سے ان کو منع کیا جاتا ہے، واپس کفر کی طرف جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ نے ابو سفیان نے آ کر کے رو رو کر کے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے مذہب کو تو ہم نہیں مانتے، آپ کے مخالف ہیں، لیکن آپ ہمارے رشتہ دار تو ہو نا، قریش تو ہو، آپ کی قوم پوری کی پوری قحط سالی میں مر رہی ہے، آپ اتنے مہربانی تو کرو کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ بارشیں ہو جائیں، ہم توبہ کریں گے، آپ کے ہاتھ پر قبول کریں گے، آپ کے اسلام کو قبول کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انا کاشف العذاب، سورہ دخان کے اندر انا کاشف العذاب قلیلا، ہم عذاب کو زماناً قلیلا تھوڑی دیر کے لیے ہٹاتے ہیں، لیکن انکم عائدون الی کفرکم، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم واپس کفر کرو گے۔ ہم عذاب کو اگر ہٹا بھی دیں قحط سالی کو تب بھی کرو۔ خلاصہ سے یہ نکلا کہ جو ابدی جو عذاب ہے یہ ابدی عقیدے کی بنیاد پر ہے، ابدی عذاب ابدی عقیدے کی بنیاد پر، اس کا عقیدہ بھی اسی طرح ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
اس پر یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل اس پر بڑے اعتراضات ہیں کہ 50 سال 100 سال اگر کسی نے نافرمانی کی اور اس کو ابد الآباد کروڑوں سال جہنم میں اب پھینک رہے ہیں، یعنی جرم کا زمانہ اور سزا کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ سزا کا زمانہ لامحدود ہے اور جرم کا زمانہ بالکل ایک محدود 50-60 سال ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلا جواب اصل بدماشی والا جواب یہ ہے، یہ کس بے غیرت نے آپ کو کہا کہ جرم کا زمانہ اور اس کی سزا کا زمانہ ایک ہونا چاہیے؟ قاتل مقتول کو 1 سیکنڈ کے اندر گولی مارتا ہے اور 1 سیکنڈ میں وہ مر جاتا ہے، 2 4 5 سیکنڈ میں وہ مر جاتا ہے، گولی اس کو 1 منٹ میں مر جاتا ہے۔ اس قاتل کو تمہاری حکومتیں بھی اور انگریز کی حکومتیں بھی ابد الآباد آپ قید میں کیوں رکھتے ہیں؟ زانی زنا کرتا ہے، دخول کرتا ہے، 5 منٹ میں اس کو انزال ہو جاتا ہے، پھر نکالتا ہے۔ اس کے لیے 20 سال 30 سال کیا ہے؟ تو جرم اس کے 5 منٹ کا ہے اور زندگی بھر اللہ آپ کا بھلا کرے آپ اس کو جیل میں رکھتے ہیں۔ امریکہ کے جیلوں میں بھی اسی طرح، روس کے جیلوں میں بھی اسی طرح۔ چور چوری کرتا ہے 20-15 منٹ کے اندر، 10 سال 15 سال تو آپ اس کے لیے سزا تجویز کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جرم کا زمانہ اور سزا کا زمانہ ایک ہو، یہ کسی بدبخت نے آپ کو صرف شریعت پر یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ پاک اگر اس کو ابدی سزا دیتا ہے تو اس کے ابدی عقیدے کی بنیاد پر، اسی کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الدُّنْيَا، فرض کر لو اگر دنیا کی طرف ان کو لوٹایا جائے، لَعَادُوا، یہ واپس لوٹیں گے، إِلَى مَا، لام إِلَى کے معنی میں، یہ لوٹیں گے إِلَى مَا، اس کفر کی طرف کی نہو عنہ جس کفر سے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیاتنا، میں یہ جھوٹ ہے، اس کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم ان کو لوٹائیں گے اور یہ کہتے ہیں لا نکذب، تکذیب نہیں کریں گے، کریں گے بالکل تکذیب۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور پھر یہ کہ آخرت کا ان کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ دہریہ تو ان میں سے یہ کہ مشرکین مکہ تو وہ بعثت کے قائل بھی نہیں تھے۔ وقالو کہتے کہ ان ہی ما ہی نہیں ہے کچھ بھی زندگی مگر الا حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی ہے۔ حیاتنا الدنیا موصوف صفت مل کر کے خبر ہے، یہ مبتدا ہوگا۔ وما نحن بمبعوثین، یہ ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ولو ترى، یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی آ گیا تھا لو ترى نا، لو ترى اذ وقفوا علی النار، جب جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس لوٹایا جائے، ہم تکذیب بھی نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے توحید پر۔ اگر آپ ان کی اس حالت کو دیکھتے تو لرأیت امرا عجیبا، ایک عجیب منظر آپ کے سامنے آ جاتا۔ جواب محذوف ہے، یہاں اس لو کا بھی اسی طرح، ولو ترى اذ وقفوا علی ربهم، اگر آپ دیکھ لیں اور آپ کو معلوم ہو جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے، قال اللہ یقول اللہ کے معنی میں اللہ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ بعثت حق نہیں ہے؟ الیس ھذا کا معنی الیس البعث، کیا بعثت بالحق کے حق نہیں ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ وما نحن بمبعوثین، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، تو بتاؤ کہ اب بعثت ہوگی نہیں ہوگی، ہم نے تمہیں زندہ کر دیا نہیں کہ؟ قال اللہ یقول اللہ، اللہ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ کہ یہ حق نہیں ہے یہ بعثت؟ قالوا بلا هو حق، بلا منفی کو مثبت بناتا ہے، سمجھے بھائی جان؟ تو لیس ھذا بالحق، اس منفی کو مثبت، بلا هو حق، یہ بعثت بالکل برحق ہے، وربنا، ہمیں اپنے رب کی قسم ہے۔ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے اور آپ نے اس سے روگردانی کی، فذوقوا العذاب، اب تم عذاب کو چکو، بما کنتم تکفرون بکفرکم، ما مصدریہ ہے، بکفرکم فی الدنیا، جو دنیا میں تم نے کفر کیا اس کی سزا اب یہ ہے کہ بھگت لو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو آخرت کو بعثت کو انکار کرتے وہ گھاٹے میں اور خسارے میں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات ظاہر بعثت میں ہوگی۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جاتی ہے۔ مولانا یہ بغتتاً یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے جاء کے لیے، جاء اذا جاءتهم الساعة، ہم مفعول آ گیا، الساعة فاعل آ گیا، تو بغتتاً کیا بنے گا؟ بغتتاً مجیء بغتتاً،
حتیٰ اذا جاءتهم الساعة مجیء بغتۃ، یہاں تک قیامت آ جائے گی، اور قیامت کا آنا اچانک قیامت ہوگی۔ جب قیامت آ جائے گی تو قالوا یہ کہیں گے یا حسرتنا، ہے ہماری افسوس، یا حسرتنا اے افسوس ہماری، یہ کہ افسوس علی ما فرطنا، ہماری اس کوتاہی پر، فیہا قیامت کے بارے میں جو ہم نے کی، یا حسرتنا علی تفریطنا فی الساعات، افسوس ہو ہماری کوتاہی پر، ہم نے جو کمی کی اور کوتاہی کی فی الساعات، قیامت کے سلسلے میں۔ سمجھے؟ ترکیب بالکل آپ کو آئے گی۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو کراچی میں، ادو فعل یا ندو فعل، نانو فاعل یا انا فاعل، اور حسرتنا مفعول بھی مل کر کے یہ مضاف فعل مفعول بنے گا۔ سمجھے؟ اور ویسے میں نے آپ سے عرض کیا، علامہ زینی زادہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں حرف ندا تو انادی نکالیں گے۔ سمجھے؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہے افسوس ہماری، علی تفریطنا، ما مصدری ہوگا، علی تفریطنا فی الساعات، قیامت کے بارے میں ہم نے جو کوتاہی کی ہے اس پر افسوس ہے۔ وہم یحملون، اور حال یہ ہے کہ یحملون اوزارہم، اپنے گناہوں کو اٹھائیں گے، علی ظہورہم، اپنی پیٹھ پر، الا ساء ما یزرون، شرک کا گناہ، بت پرستی کا گناہ بہت بری چیز ہے جس کو یہ اٹھاتے ہیں۔ الا ساء ما یزرون ما یحملون، جو گناہ یہ اٹھاتے ہیں۔ اگر گناہ کسی کا غیر متعدی ہے تو وہ خود اٹھائیں گے، اور اگر گناہ متعدی ہے تو پھر یہ ہے کہ اپنا بھی گناہ اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی اٹھائیں گے۔ اس لیے قرآن میں ٹکر نہیں ہے، خیال کر لینا۔ کہیں قرآن کہتے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر نفس وازرۃ وزر نفس اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے نفس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ جبکہ دوسرے جگہ پر سورہ عنکبوت میں فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَا أَثْقَالِهِمْ، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ۔ سمجھے؟ یہ اپنے جو ان کے چمچے گزرے ہیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا، ان کے گناہوں کو بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کے ساتھ ان کے گناہوں۔ یعنی یہاں کا پیر، اگر کوئی پیر جعلی قسم کا پیر ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یا بدعتی قسم کا مولوی ہے، تو پھر مولوی کا جو گناہ ہے یہ گناہ غیر متعدی نہیں ہے، یہ محدود علی نفس ہی نہیں ہے اس کے نفس پر، بلکہ یہ متعدی الی الغیر ہے، غیر کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ لہذا یہ مولوی جتنے، یہ تو مضل ہے، اور اس کی ضلالت سے، اضلال سے جتنے لوگ ضال بن گئے، تو مضل اپنا بھی گناہ اٹھائے گا اور ضالین کا گناہ بھی اٹھائے گا۔ مضل اپنا بھی گناہ اٹھائے گا اور ضالین کا بھی اٹھائے گا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ہادی جو ہے نا، وہ اپنا بھی اپنے ثواب بھی لے لے گا، اور مہدی جن کی رہنمائی اس نے کی ہے وہ بھی۔ اس لیے یہ جو جتنا آپ پڑھتے ہیں نا کائنات میں، آپ کو اور مجھے ہدایت مل گئی ہے، ہمارے اساتذہ کو یا صحابہ کو یا تابعین کو، یہ ساری چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ سمجھے؟ اب یہ سارے کے سارے، اب یہ جتنا آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی نہریں، یہ شاید میرے پاس آ جائے، نالائق کے پاس، اور ہمارے جتنے ہیں یہ سلیم اللہ کے پاس، اور سلیم اللہ جیسے لاکھوں کو حسین احمد مدنی کے پاس، اور پھر یہ چلتے چلتے یہ چھوٹی نہریں اربوں کھربوں کی تعداد میں، یہ چھوٹی نہریں، چھوٹی نیکیاں، ہر ایک کی نیکیاں الگ الگ، لاکھوں نیکیاں، یہ سب سے بڑے سمندر میں جائیں گے، سمندر کے پاس جمع ہو جائیں گے، وہ سمندر ہے محمد رسول اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ، وہ سمندر محمد رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مضل جو گمراہ کرنے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شکل میں شیطان آتا نہیں ہے۔ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، شیطان، جیسے کہ غنیت الطالبین کے مقدمے میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہ رہا، حضرت نے بڑے واقعات لکھے ہیں، سمجھے، کہ شیطان اپنے آپ کو اللہ کی شکل کیا بنائے گا؟ خبیث، لیکن دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کی شکل بنا کر کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خیال کر لینا کہ وہ اللہ کی شکل بنتا ہے، اللہ کی صورت اس نے دیکھی، نہیں، دھوکہ دے سکتا کہ میں تیرا رب ہوں، یہ کر سکتا، کسی کو دھوکہ دے سکتا، لیکن کسی بھی صورت میں چاہے پیارے محمد کی اصلی صورت ہو یا کوئی اور جھوٹ بول کر کے کوئی صورت بنائے، کبھی بھی محمد رسول اللہ کی شکل میں دھوکہ دے کر کے نہیں آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے اور اللہ مضل بھی ہے۔ اللہ ہادی بھی ہے اور اللہ کیا ہے؟ مضل بھی ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ،
اللہ ہادی بھی ہے اور اللہ مضل بھی ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ تو صفت اضلال کا مظہر اور اس کا ظہور اور نتیجے پیش کر کے شیطان کر سکتا ہے، وہ چونکہ ضال بن کر کے آئے گا، مضل بن کر کے آئے گا اس صفت اضلال کے نتیجے میں، لیکن نبی کی کوئی صفت ضال اور مضل نہیں، اس لیے نبی کی شکل میں نہیں آئے گا۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ خیال کر لینا بولے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو ساری کائنات جو چل رہی ہے، یہ ساری کائنات از قبیل منفعلات ہے، یہ سب کے سب اس میں فاعل وہ اللہ پاک کے، اللہ کو بلا کرے صفات ہے۔ اللہ خود فاعل حقیقی ہے، اللہ کی صفات بھی فاعل حقیقی ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی میں غصہ آ رہا ہے، کوئی کسی پر غصہ کر رہا ہے تو عزیز و ذوالانتقام کا اثر ہے۔ اگر کوئی کسی پر رحم کر رہا ہے، شفقت کر رہا ہے تو الرحمن الرحیم کا ہے۔ جیسے کہ بخاری میں آپ پڑھیں گے، اللہ پاک نے رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ کو پوری کائنات کے اندر بانٹا ہے۔ ماں اپنے بچوں پر، باپ اپنے بچوں پر، جانور اپنے بچوں پر اور دوست پر، یہ جتنے بھی شفقتیں یہ اس ایک رحمت کا ایک حصہ جو اللہ نے دنیا میں بانٹا، اور قیامت کے دن اللہ پاک اس حصے کو یہ بھی سمیٹ کر کے ان 99 کے ساتھ ملے گا۔ اللہ کی رحمتیں پھر 100 ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ سمجھا؟ ساری کائنات جو ہے نا یہ اللہ کا بھلا کرے آثار ہے اور نتائج ہے۔ خیر آپ ان باتوں کو سمجھیں گے بھی نہیں۔ الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے، متنبہ ہو جاؤ، ساء ما یزرون، وہ گناہ کی جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ وما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، الا لعب و لہو، وہ کھیل تماشا ہے اور اللہ پر مشغولیت ہے، فضول قسم کی مشغولیت ہے۔ اور لہو کا معنی جو یلہیک عن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سے آپ کو غافل کرنے والی چیزیں، کھیل تماشا اور اللہ کا بھلا کرے۔ لعب العبہ، یہ جو بچے جو ہوتے ہیں نا گڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ گڑیاں بچیوں کی طرح ان کی شکل ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بچیاں نہیں ہوتی، جانوروں کے مجسمے ہوتے ہیں، یہ العبہ ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور لہو یہ انسان غافل ہو جاتا ہے کسی بات میں لگ کر، مصروف ہو کر۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت بہتر ہے، الدار الآخرہ، گھر آخرت والا گھر وہ بہتر ہے، للذین یتقون شرک، ان کے لیے بہتر ہے کہ جو شرک سے بچتے ہیں۔ اتغفلون، تم کب تک غفلت سے کام لوگے، فلا تاکلون، سمجھو گے نہیں۔ یہ مشرکین کے نقش ہے۔ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا سا عرض کر دیتا ہوں، میں بھی عاجز و محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم بارگاہ الہی کے محتاج ہیں۔ میں تقریباً کراچی میں ہماری زندگی گزر گئی، اب 40 سال ہمیں کراچی میں پورے ہونے کو ہے، پورے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایسی چٹکیوں میں گزر گئے جیسے کہ آپ کا ایک طویل خواب ہو، رات کو آپ کی منگنی ہو جائے، آپ کی شادی ہو جائے، آپ کی رخصتی ہو جائے۔ بسا کا بعض نیند اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ نیند گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن اس گھنٹے کے اور آدھا گھنٹے کی نیند میں شیطان انسان کو 5 سال کا کام کرا دیتا ہے۔ آپ کی منگنی بھی جلدی کرائے گا، لوگ آئیں گے جائیں گے، دور علاقے سے مٹھائی بھی بٹے گی، اور آپ کی پھر بیوی بھی ملے گی، آپ کے لیے کوٹھی بھی بنائے گا، آپ کی گنمین بھی بنائے گا، آپ کی رخصتی بھی کرائے گا، بیوی کے ساتھ آپ سوئیں گے بھی، اور آپ کو جیسے انزال ہو جائے گا آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ کچھ بھی نہیں، یہ سارا جھوٹ ہے، شلوار اپنا خراب ہو گیا۔ یہی حال ہے مولوی صاحب، آنکھ کھلنے کے بعد پتہ چلتا سب جھوٹ ہے، یہی حال ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی اگر کسی کو 100 سال بھی ملے، کسی کو 200 سال مل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ ایک کھیل تماشا ہے، جیسے آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں جائیں گے، جب آنکھ کھل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ دائمی زندگی، ہمیشہ زندگی ابھی شروع ہونے والی، وہ سارا دھوکہ تھا جیسے شیطان نے کسی کو احتلام کرائے۔ یہ مولوی صاحب، اس لیے ذرا خیال رکھے ذاتی۔ قد نعلم، ہمیں معلوم ہے، انہو ضمیر شان ہے مولانا، خیال کر لینا، ہمیں معلوم ہے کہ لا يحزنک الذی یقولون، آپ کو پریشان کر دیتی ہیں وہ باتیں جو یہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ انک لمجنون، کہ آپ پاگل ہے، اور انک لساحر، کہ تو ساحر ہے۔ تو یقولون کا مقولہ محذوف ہے، سورہ یاسین کے اندر بھی اسی طرح، سمجھے کیا معلوم؟ فلا يحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون۔ خیال کر لینا، جاہل مولوی تو پھر یہ کرے گا انا نعلم ما یسرون وما یعلنون کو قولهم، قول کے لیے مقولہ بنائے گا،
اور جب قول کے لیے مقولہ بناؤ گے تو پکا کافر بن جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اس ترکیب کا فائدہ۔ لا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا۔ اب قول کے لیے آپ مقولہ ان العزت کو بنائیں گے تب بھی آپ بے ایمان بن جائیں گے۔ اس لیے مولوی صاحب ان چیزوں میں خیال کرو۔ اللہ ہم جانتے ہیں لا يحزنك الذی، آپ کو پریشان کر دیتی الذی یقولون، وہ بات جو یہ کہہ دیتے کہ انک لمجنون، باقی آپ پریشان نہ ہو، یہ حقیقت میں آپ کی تکذیب نہیں، یہ ہماری تکذیب ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے قاصد ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ فإنهم لا يكذبونك، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ حقیقت میں آپ کی تکذیب نہیں، ہماری تکذیب ہے۔ کیوں؟ ولكن الظالمین یجحدون بآیات اللہ، یہ ہماری یعنی بآیاتنا، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ آپ کی تکذیب ہماری تکذیب ہے، آپ ہمارے قاصد ہیں۔ آج دنیا میں جو جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ان قاصدین پر ہو رہے ہیں۔ دنیا میں زر ہے، زمین ہے، زر زمین زن، یہ سارے کے سارے یا قاصدون پر۔ اب یہ جو اس طرح علماء کو اٹھا اٹھا کر کے جو جیلوں میں دے رہے ہیں، رمضان کے مبارک میں ثواب زیادہ ہے، رمضان کے مہینے میں، یہ کیا ہے؟ یہ سارا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کا جو قاصد ہے یہاں پر اللہ آپ کا بنا کرے، فلاں ملک کا اس کا سفیر ہے، اس کو یہاں سے نکالا، اس پر یہ سارا کا سارا جھگڑا، سمجھے؟ علماء کو اٹھا اٹھا کر کے گرفتار کر رہے، وہ کر رہے، وہ یہی ہے۔ آپ ہمارے قاصد ہیں، آپ کی تکذیب ہماری تکذیب، آپ کی توہین ہماری توہین ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ دوسری روایت ہے ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه۔ صحابہ میرے دوست ہیں، ان کی دشمنی میری دشمنی، میری دشمنی اللہ کی دشمنی، اور اللہ کی دشمنی اللہ کو تکلیف، جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ یہ پوری روایت اس طریقہ پر ہے، ترمذی۔ خیر، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ یہ تسلی ہے، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف پریشانی آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ سابق نبیوں کی بھی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہو گئی ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اوذو کا عطف اوذیو کذبوا پر، یہ ما مصدر یہ ہے۔ فَصَبَرُوا عَلَى التَّكْذِيبِ وَالْإِيذَاءِ، فَصَبَرُوا عَلَى التَّكْذِيبِ وَالْإِيذَاءِ، انبیاء نے ایذا اور تکذیب اور ایذا پر انہوں نے صبر کیا۔ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ حَتَّى أَنْ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہ اللہ آپ کا بنا کرے صبر کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ فَصَبَرُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہوں نے صبر کی، یہ جار مجرور متعلق صبروں کے ساتھ ہوگا، یہاں تک ہماری مدد آ گئی۔ یہ مدد صرف انبیاء کی نہیں آئی ہے بلکہ سب کے لیے اللہ کا قانون یہ، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لِزَابِدَةِ اللَّهِ، اللہ کے وعدوں کو تبدیل کرنے، کلمہ کا ترجمہ وعدے سے کر رہا ہوں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا مُغَيِّرَ لِوَعْدِ اللَّهِ وَنُصْرَتِهِ، اللہ کا قانون ہے، جو بھی میرے لیے تکلیف برداشت کرے گا میں اللہ اس کو مدد کر دوں گا۔ تو اس لیے جیسے سابق انبیاء کے پاس مدد آ گئی تو آپ کے پاس بھی آ گئی۔ اللہ کا قانون وہی ہے، بدلا نہیں ہے، اللہ کا قانون وہی اب تک بدلا نہیں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نصرتوں کو بدلنے والا اور اللہ کی کلمات کو اور اللہ کے وعدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ سے پہلے انبیاء کی خبریں بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، وہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ مولانا امام اخفش کے ہاں من نبأ المرسلین من زائد ہے، اور نبأ المرسلین جاء کا فاعل ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، قانون یہ ہے کہ من زائدہ آتا ہے، کلام منفی میں فاعل پر آتا ہے، کلام منفی میں فاعل پر آتا ہے، مفعول بھی پر آتا ہے، استفہام میں بھی آتا ہے، لیکن کلام مثبت میں فاعل پر نہیں آتا۔ اخفش کہتا ہے مثبت میں بھی آتا ہے، اور لوگوں نے اخفش کو ترجیح دی ہے، یہی ایک مکان ہے قرآن میں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، لیکن جمہور حضرات یہ کرتے ہیں کہ من نبأ المرسلین اس کو جار مجرور، جا کے اندر ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے اور کاف مفعول ہے، اس سے اس کو حال بنا دیں۔ سمجھ رہی ہے کہ کچھ پہلے پڑھ گیا، لیکن حضرت کی بات بغیر کسی تکلف کے درست ہے کہ من زائدہ قرار دے کر کے نبأ المرسلین یہ جا کا فاعل ہے، امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کا۔
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء کی خبریں آپ کے پاس سچی خبریں آ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد پیار میں ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کہ آپ کہتے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے سالن صحیح نہیں تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، میرا آپ سے پیار ہے، محبت ہے، سالن نہیں تھا، اللہ آپ کا سالن صحیح نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کچھ فرق پڑ گیا، تو میں ایسا کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس سالن سے تنگ ہے، سمجھے بھئی سیڑھی لگاؤ، پھر سیڑھی لگاؤ، اوپر سے جا کر کے آسمان سے کہیں سے کوئی اچھا سا دیگ بنا کر کے سالن اپنے لیے لاؤ، سمجھے، یا زمین میں سرنگ لگا کر کے آپ جاؤ، سرنگ لگاؤ، کہیں سے اچھی اچھی ڈشیں اٹھا کر کے لاؤ، تو یہ بتاؤ یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ اتنے رحم دل ہیں، آپ اتنے رحم دل ہیں کہ یہ جو کافر جو ہے نا جہنم کی طرف جو جا رہے اور توحید کو نہیں مان رہے، شاید اس پر آپ کو صدمہ ہوگا، تو آپ صدمہ نہ کریں۔ اگر یہ چیز آپ کو دشوار گزر رہی ہے کہ بھئی یہ تو کفر کر رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے، توحید کو نہیں مان رہے، جہنم میں، تو بھئی آپ کا کام تو تبلیغ آپ نے کر لیا، زیادہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، ایمان ان کے سینوں میں داخل کرنا نہ کرنا یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ کے اختیار میں ہے تو پھر آسمان پہ جا کر کے وہاں سے سیڑھی لگاؤ اور ان کے لیے ایمان لاؤ، اور زمین میں سرنگ لگا کر کے ان کے لیے ایمان لاؤ۔ ایمان کہیں سے نہیں ملتی، ایمان اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، انسان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دے دوں کسی کو گمراہ کر دوں میرے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کر دیں، اور ارات الطریق آپ کا کام ہے، ایصال الی المطلوب آپ کا کام نہیں ہے، سمجھے۔ یہ اپنے ناظم نبی نے بتایا، ایک مثال اللہ نے آپ کو سمجھا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ عَنِ التَّوْحِيدِ، اور اگر آپ پر بڑا گزر رہا ہے اور دشوار گزر رہا ہے ان کا اعراض کرنا، ان کی روگردانی اگر آپ کے لیے دشوار گزر رہی ہے، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر تیرا بس چلے ان تبتغیہ کہ آپ طلب کریں اور ڈھونڈیں، تلاش کریں، نفقاً کوئی سرنگ فی الارض زمین کے اندر، اور سلماً فی السماء یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیں، فتاتیم بآیت، کوئی معجزہ لے کر کے ان کے پاس آ جائیں، یا ایمان لے کر کے، معجزات بھی آپ کے پاس تو نہیں، فتاتیم بآیت، کوئی آیت اور کوئی معجزہ لے کر کے آئیں، اگر تیرے بس میں یہ ہے تو ففعل، کر لو۔ یہ ان استطاعت ان کان کبر کا اس کا جواب آ گیا، اگر آپ یہ کر سکتے تو کر لو، اور یہ آپ کر بھی نہیں سکیں گے کہیں سے بھی، نہ ان کے لیے آپ معجزہ لا کر ان کو دکھا سکتے، نہ ایمان آپ ان کو دے سکتے، تو اس لیے آپ نے تبلیغ کر لیا تو صبر کر لو اور اس کو برداشت کر لو، بس یہ ہے۔ مولانا یہاں مسئلہ عجیب ہے، آپ لوگ چونکہ علماء بنی اسرائیل ہیں، ان کان کبر علیک اعراض، اعراض یہ فاعل ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کبر کا علیہ کا متعلق ہو گیا، اور کان کی ضمیر وہ اس کا اسم ہے، سمجھے، کانا اسم چاہتا ہے اور کبرہ فاعل چاہتا ہے، تو کانا کے اندر ضمیر اس کا اسم نکالا، اور اعراض یہ کبرہ کا فاعل ہو گیا، یہ شرط ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور اللہ کو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے، کبرہ علیہ کا پھر یہ خبر بنے گا کانا کے، کانا اپنے اسم خبر سے مل کر کے یہ شرط ہو گیا۔ آگے فا جزائیہ ہے، ان استطاعت ان تبتغی نفقا، نفقا کائنا فی الارض، یہ اللہ کو بنا کر یہ کہ کیا ہے، یہ تبتغی کے لیے مفعول ہے، اور تبتغی بتاویل مصدر ان استطاعت کے لیے مفعول ہے، اور سلما فی السماء یہ بھی نفقا پر عطف ہے، یہ تبتغی کے مفعول، تبتغی خود مفعول ہے ان استطاعت کے، سمجھے، فتاتیم بآیت، فانتاتیم بآیت، فعل با فاعل مفعول بھی متعلق مل کر کے، اس کا عطف بھی اسی اللہ کو بنا کر یہ کہ اس پر ہے کیا تبتغیہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فإن استطعت أن تأتيهم بآية، ٹھیک ہے۔ اب یہ معطوفات مل کر کے ان استطاعت کے لیے ہو گیا مفعول، اور ان استطاعت یہ خود یہ شرط ہو گیا، اب فعل مفعول اور مفعول مل کر کے یہ شرط ہو گیا۔ جزا اللہ کا بنا کرے کیا ہے، جزا ہے ففعل، جزا کیا ہے، اگر معجزہ لا سکتے تو کر لو، اس طرح یہ شرط و جزا مل کر کے پھر پہلے والی شرط کے لیے جزا بنے گی۔ اس کو سمجھ میں آ گیا، ٹوپی نگر سستا بچے۔